ایران میں ایک بحران تو ہے، لیکن اس کی دو بالکل الگ کہانیاں ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف پرامن مظاہرین نظر آتے ہیں تو دوسری طرف مسلح جنگجو۔ سچ شاید کہیں بیچ میں ہے۔ ان مظاہروں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایران کی معیشت کو دیکھنا ہوگا۔ 2015 میں جب ایٹمی ڈیل ہوئی، ایک امریکی ڈالر 32,000 ایرانی ریال کے برابر تھا۔ اور آج وہی ڈالر تقریباً 1.5 ملین ریال کا ہے، یعنی 45 گنا سے بھی زیادہ کی گراوٹ۔ سرکاری مہنگائی تو 48% ہے، لیکن کھانے پینے کی چیزیں 72% تک مہنگی ہو چکی ہیں۔ یہ معاشی تباہی تب شروع ہوئی جب امریکہ یک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے سے نکل گیا۔ لیکن صرف بیرونی عوامل نہیں، حکومت کی اپنی کرپشن اور بد انتظامی نے بھی حالات خراب کیے ہیں۔ اور یہاں موساد یعنی اسرائیل کی ایجنسی نے خود مانا کہ ہم میدان میں موجود ہیں۔ اسے کہتے ہیں کلر ریولوشن۔ یہ حکومت گرانے کا ایک طریقہ ہے جس میں باہر سے مدد کی جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اصلی مظاہروں کو ہائی جیک کیا جاتا ہے، پھر مسلح لوگ داخل ہوتے ہیں اور تشدد بھڑکایا جاتا ہے۔ ٹرک انٹیلیجنس نے اس کی تصدیق کی ہے اور ایران کو ڈرون فوٹیج بھی دی ہے۔ اب ان حالات کے جواب میں خطے میں ایک بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی آ رہی ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، یہ تینوں مل کر ایک نیا دفاعی اتحاد بنا رہے ہیں جو امریکہ پر انحصار نہیں کرتا۔ یہ اتحاد اس لیے بن رہا ہے کیونکہ امریکہ اب قابل بھروسہ پارٹنر نہیں رہا اور خطے کو اپنی سیکیورٹی خود دیکھنی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے سعودی عرب کو تحفظ فراہم کرے گا؟ تو کیا ان تمام مسائل کے بعد ایرانی حکومت گر جائے گی؟ اس کا امکان بہت کم ہے۔ وجہ کوئی لیڈر نہیں، فوج حکومت کے ساتھ ہے اور لوگ شام جیسی خانہ جنگی کے خوف میں مبتلا ہیں۔ تو کیا اب مشرق وسطیٰ کا مستقبل خطے کی اپنی طاقتیں طے کریں گی، مغرب کے بغیر؟